خوب امام نے، آپ جانتے ہیں کہ امام جو ہے وہ 28 رجب کو چل کر 3 شعبان کو آ گئے کہاں پر؟ مکہ میں. اور 3 شعبان سے لے کر 8 ذی الحجہ تک تقریباً 4 مہینے 5 دن امام علیہ السلام مکہ میں. اور مکہ میں صرف کس لیے گئے؟ امام کی حکمت عملی تھی. چونکہ بہرحال جب امام نکلے ہیں مدینہ سے تو بہت سے لوگوں نے مختلف جگہوں کے بارے میں رائے دی ہے کہ مولا یہاں چلے جائیے، مولا وہاں چلے جائیے، مختلف طریقوں سے لوگوں نے رائے دی ہے. لیکن امام علیہ السلام نے انتخاب کیا کس کا؟ مکہ کا. اور یہ امام کی حکمت عملی کا ایک جز ہے، کیونکہ امام جس بڑے مقصد کو لے کر نکلے ہیں اس مقصد میں مکے میں رہنا بہت ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم، آج کی کوئی زمانہ تو ہے نہیں کہ ہم نے فوراً گروپ بنایا، سب کو ایڈ کر دیا اور پیغام دے دیا کہ میں جو ہے وہ اس کی مخالفت کر رہا ہوں، تم سب جو ہے میرا ساتھ دو یا جو ہے وہ یزید کی مخالفت کرو. ایسا تو کچھ تھا نہیں. تو امام کو ظاہری اعتبار سے کوئی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا تھا جہاں آپ اپنے پیغام کو، اپنے ہدف کو پوری دنیا تک پہنچا سکے، کم سے کم عالم اسلام تک پہنچا سکے. لہذا امام نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا کہ سرزمین مکہ سے بہتر کوئی نہیں ہے، کہ جہاں لوگوں کا رابطہ مستقل آنا جانا لگا اور موسم حج بھی نزدیک ہے. لہذا بہترین جگہ یہ ہے کہ اس وقت حکمت اور عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ میں مکہ میں قیام کروں. اور امام علیہ السلام مدینے سے نکل کر آ گئے مکہ، اور 4 مہینہ 10 دن، 1-2 دن نہیں رہے، 4 مہینہ 10 دن امام رہے. 4 مہینہ 5 دن تقریباً. اور اس 4 مہینے 5 دن میں امام نے مستقل جتنی بھی کوششیں ہو سکتی تھی، خود اہل مکہ کے لیے، اطراف مکہ والوں کے لیے، جو لوگ باہر سے آتے تھے ان کے لیے، سب کے لیے امام علیہ السلام نے کچھ نہ کچھ پیغام رکھا اور سب کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اب جو حاکم بنا ہے یعنی یزید ابن معاویہ، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی جو ہے وہ حکومت کو ایکسپٹ کیا جائے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی سرداری میں یا اسے خلیفۃ الرسول تسلیم کیا جائے، اس کے یہ گناہ ہے. تم یہ آخر ہو کیا گیا؟ تم سب قیام کیوں نہیں کرتے؟ میں بہرحال اس کی بیعت کرنے کو تیار نہیں ہوں. اور یہ پیغام امام نے سب کے حوالے کر دیا کہ کل کا کوئی مورخ یہ نہ لکھ سکے کہ امام حسین اکیلے کیوں جائے تھے. ان کوشش کرتے، سب کو پیغام دیتے، اصحاب کو بتاتے، اور اس کے بعد جو ہے وہ قیام کرتے تھے، کثیر تعداد میں لوگ آ جاتے. لہذا امام نے کسی کے لیے راہ فرار نہیں چھوڑا کہ کوئی کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. امام سب تک یہ پیغام پہنچا رہے کہ میں کس لیے نکلوں گا. امام نے صاف کہہ دیا کہ میں بیعت نہیں کرنے والا، اور اس راہ میں جو بھی میرے ساتھ آنا چاہتا وہ آ جائے. اور امام نے سب تک یہ پیغام پہنچایا. اور آپ سوچیں جب سب تک پیغام پہنچا دیا تھا تب بھی بنی امیہ کے دسترخوان پر بوٹیاں اور روٹیاں توڑنے والوں نے یہ لکھ دیا کہ آخر کیا ضرورت تھی امام حسین کو، کہ جب جو سارے اصحاب اس زمانے میں یزید کی بیعت کر چکے تھے تو امام حسین نے کیوں نہیں بیعت کی. اب اس کا جواب تو علامہ مودودی نے خود دے دیا کہ بے غیرت و بے حیا، کم سے کم یہ کیوں تو نے کہا کہ جب سارے اصحاب نے بیعت کر لی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ یہ کیوں نہیں کہتا کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو بقیہ نے کیوں بیعت کر لی؟ اس فرق کو محسوس کریں کہ لوگ اسلام کو اصحاب کے ذریعے سے سمجھنا چاہ رہے ہیں، اور قرآن مجید اور اہل بیت اسلام کو اصحاب کے ذریعے سے نہیں بلکہ اہل بیت کے ذریعے سے سمجھانا چاہ رہا ہے. اور جب اس فکر سے انحراف ہوگا سوائے گمراہی کے اور کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. یہی وجہ ہے کہ جس نے اصحاب کی اینک لگا کر رسالت میں آپ کو دیکھا، رسول اللہ انہیں ان جیسے نظر آنے لگے. لیکن جب اہل بیت کی اینک لگا کر دیکھو گے تو اہل بیت کی سب سے عظیم فرد آواز دے گی انا عبد من عبید محمد. علی کے لیے فخر کی بات ہے کہ میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. مسلمان فیصلہ کرے رسول کے جیسا بننا چاہتے ہو یا رسول کے غلام میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہو. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. لہذا یہ بنیادی نقطہ ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. لہذا امام حسین نے فیصلہ کیا اور مکے میں ہے. کبھی خانہ کعبہ کے قریب اپنا خیمہ لگایا، جو بھی حاجی جو بھی عمرہ کرنے آیا امام سے ملاقات کرتا اور امام اسے اپنا پورا ہدف سمجھاتے. اسی درمیان اہل کوفہ کا خط پہنچایا، خط نہ کہوں بلکہ خطوط پہنچے ہیں
اور راویوں نے تو 12,000 اور 16,000 تک کی تعداد لکھ دی ہے کہ لکھنے والوں نے خطوط لکھے کہ مولا یہاں کے حالات جو ہے وہ بہت ہی ناگفتہ بے ہیں، ہمیں خبر ملی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ یہاں کی امامت کے لیے تشریف لے آئیں اور ہم آپ کی امامت میں جو ہے وہ زندگی گزارتے ہیں۔ اب یہی پہ رک کے شاید تھوڑا سا دور ہو جاؤں موضوع سے، لیکن 1-2 منٹ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ اکثر افراد اور شعرا، چونکہ شاعری کی بات ہے کہ شعرا بھی نظم کر دیتے ہیں بڑی آسانی سے کہ الکوفی لا یوفی کا نعرہ بھی مشہور ہے الحمدللہ، سنی رکھا آپ نے کہ اہل کوفہ جو ہے وہ وفادار نہیں ہوتے، بڑے زور و شور سے اس کو پڑھا بھی جاتا ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس پوری مملکت اسلامی میں جسے آپ نے کوفہ کو ٹارگٹ کر کے کہا کہ کوفہ والے وفادار نہیں تھے، تو میرا ایک طالب علم کے اعتبار سے سوال یہ ہے کہ اہل کوفہ کو آپ نے اہل وفا کیوں نہیں کہا؟ میں صرف امام حسین کے مسئلے کی بات کر رہا ہوں بھی کہ اگر وہ اہل وفا نہیں تھے تو مجھے یہ بتائیے کہ اس پوری مملکت میں بقیہ جگہوں پر جو مسلمان تھے، چاہے وہ بصرہ ہو چاہے وہ دیگر جگہ ہو، بقیہ جگہوں سے لوگوں نے خطوط کیوں نہیں بھیجے امام کو؟ وہ بھی خطوط بھیجتے کہ مولا ہمیں پتہ چلا آپ نے جو ہے وہ مکے میں قیام کیا، آپ ہمارے یہاں جائیے، لیکن کوئی نہیں آیا۔ چلیے وہ ہٹائیے، آپ آئیے امام حسین کے جو ساتھی ہیں ان میں سے بتائیے جو بقیہ ممالک کے لوگ ہیں کتنے ہیں؟ مکے والے کہاں رہ گئے، مدینے والے کہاں رہ گئے، یمن والے کہاں ہیں، بصرہ والے کہاں ہیں، بقیہ سب کہاں ہیں؟ آپ کو تاریخ بتائی کہ 26 سے زیادہ افراد کوفے والے جو امام حسین کے ساتھ ہیں۔ تو انسان کو سوچنا تو پڑے گا کہ ہوا کیا پھر، یہ مسل مشہور کیوں گئی؟ بھائی ٹھیک ہے، آپ مجھے کوئی ایسی جگہ بتائیے جہاں غدار نہیں ہے، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں، کوئی ایک جگہ لے کر آئیے، مکہ مدینہ جس جگہ بھی آپ جائیے مجھے بتائیے کہ وہاں غدار نہیں ہے، وہاں سب اہل وفا ہے، مجھے لائیے کوئی ایک جگہ کا پتہ بتائیے مجھے، ابھی نہیں پورے بعد میں 1 مہینے 2 مہینے بعد اطمینان سے بتائیے گا کہ مولانا یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم دعویٰ کر رہے ہیں یہاں کوئی بھی غدار نہیں، کوئی اہل وفا، مطلب سب اہل وفا۔ آپ کو شاید ہی کوئی زمین میں ملے، بھائی جنت ہی وہ جگہ ہے، دنیا تو شاید اس جگہ میں نہیں ملے گی کوئی ایسی جگہ بھی آپ کو۔ اور جب جگہ کی بات کر رہا ہوں تو کوئی یہ سوچے مولانا اس ایک گھر میں 6 لوگ سب وفادار ہیں، اس کی بات کر رہا ہوں میں، پورے علاقے کی بات کر رہا ہوں، شہر کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا شہر مثل کوفہ لے کر آئیے۔ اور میں ایک ادنا طالب علم کے اعتبار سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوفہ بقیہ جگہوں کی طرح وہاں پھر بھی جو اہل مکر و اہل غدر افراد تھے، اس میں 2 رائے نہیں تھی، لیکن وہاں پر امام کے چاہنے والے، امام پر جان نچھاور کرنے والے، امام کے ایک اشارے پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے والے بھی موجود تھے۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ سکے کا صرف ایک پہلو نہ بیان کیا جائے بلکہ دونوں پہلو بیان کیے جائیں۔ ایک شلوہ دیجئے گا محمد والے محمد۔ جہاں آپ اہل کوفہ کے مکر کو یاد کرتے ہیں، وہ اہل کوفہ کی وفا کو بھی یاد کریے کہ انہوں نے وفاداری کی مثال قائم کی ہے۔ اور کہیں نہ کہیں تاریخ دانوں میں اور جتنے بھی بعد والے ان کو بھی ایک خلیش تھی، چونکہ کوفہ مشہور کیوں ہوا، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس میں ہاتھ تھا علی ابن ابی طالب امیر المومنین کا۔ امام نے کوفہ کو دارالحکومت بنایا، یہ خود ایک سند بنتی ہے کہ جتنے بھی اہل باطل تھے ان کو اہل کوفہ اور کوفہ سے نفرت ہونی ہی تھی، اس لیے کہ امام نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ لہذا ایک پوری سازش ہے جو خود کوفہ اور اہل کوفہ کو بدنام کرنے کی، اور تاریخ میں یہ باتیں مشہور کی گئی اور اس میں کہیں نہ کہیں ہم بھی بہ جاتے ہیں۔ ورنہ آپ، میں نے کہا کہ کہیں پر بھی جائیے آپ کو اہل مکر اور اہل وفا دونوں ملیں گے آپ کو۔ لہذا اہل کوفہ کی تعریف میں تو کم سے کم خط تو لکھا انہوں نے، کوفہ والوں نے جنگ میں شرکت تو کی، کوفہ والے توابین تو کہلائے، کم سے کم انہیں بعد میں تو احساس ہوا۔ بقیہ کو کتنا احساس ہوا بعد میں کہ ہم نے امام حسین کو شہادت پر فائز ہو گئے، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، کوئی ہے اور اس کے علاوہ نہیں ملے گا تاریخ میں۔ ایک صلوات دیجیے گا محمد والے محمد۔ لہذا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سکے کے دونوں پہلو کو دیکھا جائے اور اس کے بعد گفتگو میں پیش کی جائے گی۔ ٹھیک ہے کہ بعض لوگوں نے واقعاً وہاں اہل مکر تھے، ایسا نہیں تھا کہ سب، ظاہر ہے کہ اسی کوفے میں مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ جواب میں ان لوگوں کا بھی دے رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ خود ہی ان لوگوں نے بلایا اور مار دیا، اور اگر اہل کوفہ سب اہل بیت کے چاہنے والے تو بھی سر پہ ضربت کون لگا رہا تھا؟ یہ بھی ایک سوال ہے اپنے آپ پر کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے بلایا اور مار دیا تو پھر اہل کوفہ جنہوں نے مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگائی وہ کون تھے؟ اس کا مطلب اس کوفے میں اہل بیت کے مخالفین بھی موجود ہیں، اس کوفے میں اس فکر کے افراد بھی موجود ہیں جو منہج اہل بیت کے مخالف ہیں۔
لہذا ان دونوں فکروں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد.